ہلکی آواز میں میوزک چل رہا تھا، ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ تھی اور ایک سٹیج پر حیات اور شاہمیر، جبکہ دوسرے سٹیج پر زریام اور حریب کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا، جسے کرواتے کرواتے زریام بیزار ہو گیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ حریب نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ تو ہر کام وہ کر رہی تھی جو وہ فوٹوگرافر کہہ رہے تھے۔ اس وقت حریب کا دوپٹہ اس کے چہرے کے بجائے اس کی بیک پر پھیلا تھا، وہ بھی صرف اس وجہ سے کیونکہ اس سائڈ پر صرف عورتیں تھیں اور مردوں میں بھی گھر کے افراد تھے، اور دوسری بات کہ ان کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا جس کے لیے زریام نے ایک فیمیل فوٹوگرافر کو بلوایا تھا۔ میم، سر کے کندھے پر ہاتھ رکھیں۔ فوٹوگرافر کے کہنے پر اس نے اپنا سفید نرم ہاتھ زریام کے مضبوط کندھے پر رکھا۔ باتوں کو بہنے دو، باہوں میں رہنے دو، ہے سکون ان میں۔ کیا بات ہے تمہیں بہت خوشی ہو رہی ہے؟ زریام نے اس کے مسکراتے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیا۔ وہ میرے کو میم بلا رہی ہے، میرے کو تو پہلی ہی بار کوئی اس طرح بلا رہا ہے۔ اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے اسے وجہ بتائی، اور ایسا کرتی وہ زریام کو کوئی بچی لگی تھی۔ اچھا، تمہیں میم سننا اچھا لگتا ہے؟ تو آج کے بعد پھر سے میں تمہیں میم کہوں گا۔ زریام نے گہری مسکراہٹ لیے اسے دیکھا تھا۔ حریب نے پہلی بار اس کے گال میں ہنستے ہوئے ڈمپل کو دیکھا تھا اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر زریام کے ابھرتے ڈمپل پر رکھا اور نظریں اٹھا کر زریام کی طرف دیکھا جو گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حریب نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا جب زریام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے گال پر رکھا۔ اس کی اس حرکت سے حریب کے لب مسکرا اٹھے اور یہ ان کا خوبصورت منظر کمرے میں قید ہو گیا تھا۔ خوش ہو تم؟ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر وہ اشل کے قریب آیا تھا۔ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر وہ اشل کے قریب آیا تھا۔ مسکراتی نظروں سے دور کھڑے زریام اور حریب کو دیکھا۔ بہت زیادہ۔ تمہیں پتہ ہے مرتضیٰ، میں نے ہمیشہ خدا سے شکوہ کیا تھا کہ میری بیٹی کی زندگی باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، اور آج سمجھ آ رہا ہے کہ میری بیٹی کی قسمت تو واقعی عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ زریام جیسا شخص ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں یہ کس نیکی کا صلہ ہے یا پھر کیا، جو خدا نے میری بیٹی کا نصیب اتنا اچھا لکھ دیا۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ یہی تو ہماری سوچ ہوتی ہے، خدا نے ہمیں پہلے ہی سب کچھ طے کر کے رکھا ہوتا ہے۔ خدا نے تو پہلے ہی ہمارے لیے سب کچھ طے کر رکھا ہوتا ہے۔ یہ تو انسان ہوتا ہے جو ذرا سی دیر پر ناشکری کر دیتا ہے، پر صحیح وقت آنے پر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس دیری کی وجہ کیا تھی۔ اس کے کہنے پر اشل نے ہلکے سے اپنے سر کو جنشی دی اور نم آنکھوں سے دوبارہ زریاب اور حریب کو دیکھنے لگی۔ یہ منظر اسے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت منظر لگ رہا تھا، جس سے نظریں ہٹانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ برائیڈل روم میں داخل ہو کر اس نے اپنا پرس ایک جانب رکھا اور پاؤں کو ہائی ہیل سے آزاد کیا جنہیں پہننے کی وجہ سے پیر دکھ رہے تھے۔ کچھ دیر وہیں بیٹھ کر اس نے اپنے پیروں کو ریلیکس کیا اور کھڑی ہو کر اپنے بال ٹھیک کیے۔ جب برائیڈل روم کا دروازہ کھلا اور ساحر اندر داخل ہوا، اسے شیشے میں دیکھتے ہی ماہم جلدی سے مڑی اور جلدی جلدی پاؤں میں ہیلز ڈال کر وہاں سے نکلنے لگی۔ جب ساحر نے اس کوشش کو ناکام بناتے سے اپنے قریب کیا تھا۔ ڈنر والی رات کے بعد اتنا فرق تو پڑا تھا کہ وہ اس سے باتیں کرنے لگی تھی، لیکن اکیلے میں اب بھی نہیں ملتی تھی، اور جہاں اسے اکیلا دیکھ لیتی تھی اس جگہ سے بھاگ جاتی تھی۔ اتنا تیار ہو کر کیوں آئی ہو؟ ساحر نے گہری نگاہوں سے اس کے سراپے کو دیکھا، جو اس وقت کریم کلر کے ہیوی شارٹ فراک اور کیپری پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ماما نے کہا تھا کہ شاہمیر کی شادی ہے تو اسی طرح تیار ہونا۔ کیوں؟ شاہمیر تمہارا کیا لگتا ہے؟ دیور، اس نے نظریں جھکائے معصومیت سے کہا۔ اس کا انداز دیکھ کر ساحر کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے ماہم، تمہاری یہ حرکتیں میرے جذبات جگا دیتی ہیں، جنہیں پھر قابو کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ساحر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، جبکہ اس کا چہرہ اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ساحر نے آہستہ سے اس کے فراک میں ہاتھ ڈالا اور پھر ماہم کو اس کی انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس ہوا۔ اس نے سختی سے ساحر کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ جب اسے اپنی گردن پر ساحر کا لمس محسوس ہوا، بند آنکھوں کو اس نے مزید میچا۔ پلیز مجھے جانا ہے، اس کے انداز میں التجا تھی جسے محسوس کرتے وہ پیچھے ہٹا اور اسے وہاں رکھے صوفے پر بٹھا دیا۔ ماہیم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اب زمین پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا ہاتھ اپنے پیروں پر محسوس کرتے وہ جلدی سے اٹھنے لگی جب ساحر نے اسے پھر سے بٹھایا تھا۔ بیٹھی رہو۔ اپنی جیب سے گولڈ کی پازیب نکال کر اس نے انہیں نرمی سے ماہیم کے دونوں پاؤں میں پہنایا۔ نکاح کے بعد میری طرف سے تمہارے لیے پہلا تحفہ، تھوڑی لیٹ دیا ہے پر کوئی بات نہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ساحر نے اسے صوفے سے اٹھایا۔ پر تم نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کوئی گفٹ دینا ہے، میں بعد میں دے دوں گی، لیکن میں نے تو تمہیں ابھی دیا ہے، تو آپ واپس رکھ لیں، جب میں دوں گی تب آپ مجھے واپس دے دینا۔
اس نے ساحر کو اپنے مفت مشورے سے نوازا تھا۔ نہیں، تم اسے رکھو اور مجھے میرا گفٹ ابھی دو۔ میرے پاس ابھی کوئی گفٹ نہیں ہے، جو مجھے چاہیے وہ صرف تمہارے پاس ہے، اور اس وقت بھی ہے۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر ساحر نے اسے اپنے قریب کیا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ چاہیے تو لو بائٹ، پر وہ تم دو گی نہیں۔ فی الحال ابھی کے لیے ایک کس دے دو۔ ابھی کے لیے اسے کام چلا لوں گا، پلیز چھوڑے مجھے۔ تم صرف ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ اپنی آنکھیں بند کر کے اس نے اپنا چہرہ ماہیم کے چہرے کے قریب کیا۔ وہ کیا ہے؟ ماہیم کے چلانے پر اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ ماہیم پر اس کی گرفت ڈھیلی تھی، اور وہ موقع ملتے ہی اس نے ساحر کو خود سے دور کیا اور جلدی سے برائڈل روم سے بھاگ گئی۔ ماہیم کی اس حرکت پر اس نے بمشکل اپنے غصے کو ضبط کیا تھا۔ جب نظریں وہاں رکھ کے ماہیم کے پرس پر گئی، اس نے اٹھا کر اسے کھولا۔ اس میں ٹیشو پیپر، لپسٹک اور ماہیم کا موبائل تھا، جسے مسکراتے ہوئے نکال کر اس نے پرس واپس وہیں پر رکھ دیا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنی جیولری اتاری اور ڈریس چینج کرنے چلی گئی۔ جس وقت وہ چینج کر کے باہر نکلی تھی، اس وقت کمرے میں مرتضیٰ بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب آیا تھا، اسے دیکھتے ہی حیات نے اپنا دوپٹہ سر پر لیا۔ آپ کو کوئی کام تھا انکل؟ نہیں، کام تو نہیں تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ حیات کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ماشاءاللہ، آج تم بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے کہنے پر حیات نے شرماتے ہوئے اپنا سر جھکایا۔ حیات، میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاہ میر تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے، پر پھر بھی کبھی تمہیں لگے یہ فیصلہ اگر غلط ہوا ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہو تو تم مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہو۔ بیٹی بنا کر لایا ہوں تو بیٹی کی طرح رکھوں گا۔ اگر آپ یہ بات نہیں بھی کہتے تو میں یہی کرتی۔ بابا کے بعد میں نے جسے ان کا مقام دیا ہے وہ آپ ہی تو ہیں۔ اگر مجھے ایسا کچھ کہنے کی ضرورت ہوئی تو آپ سے ہی کہوں گی۔ اس کے کہنے پر مرتضیٰ نے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے وہاں سے جانے کو کہا، اور وہاں سے جانے لگا جب حیات کی کھڑکی زور زور سے بجنے لگی۔ کھولو اسے۔ اسے کھولنے کا اشارہ کر کے وہ کمرے کے کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آنے والا کون ہوگا۔ اس وقت کمرے میں صرف ایک بلب جل رہا تھا، جو کمرے میں ہلکی سی روشنی پیدا کرنے کا سبب بن رہا تھا۔ ایسے میں کونے میں کھڑے مرتضیٰ کا شاہ میر کی نظروں میں آنا تھوڑا مشکل تھا۔ تم نے چینج بھی کر لیا؟ کھڑکی کھولتے ہی شاہ میر اندر داخل ہوا اور اسے دیکھتے ہی صدمے سے کہا، میں اتنی مشکلوں سے یہاں پر آیا ہوں۔ پتہ ہے نا تمہیں بابا سائی نے پہرا بٹھایا ہوا ہے کہ میں تمہارے کمرے میں نہ آؤں، لیکن دیکھو میں پھر بھی آ گیا۔ فخری انداز میں کہتے اس نے فرضی کالر جھاڑے تھے، اور یہاں آ کر مجھے کیا مل رہا ہے حیات بی بی؟ چینج بھی کر چکی ہیں۔ ارے میرا انتظار تو کر لیتی، تمہیں اچھے سے دیکھنے تو دیتی، پر کوئی بات نہیں، میں تمہاری تعریف ابھی بھی کر دوں گا۔ وہ شاہ میر، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے شاہ میر کی بات کاٹی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرے اور وہاں کھڑا مرتضیٰ اسے یہ سب سنے، جبکہ وہاں کھڑا مرتضیٰ تو بس اپنی ہنسی ضبط کیا کھڑا تھا۔ سوتی رہنا، پہلے میری داستان تو سنو، بلکہ داستان سنانے سے پہلے میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں۔ خوشخبری تو میں بھی تمہیں سنانے والا ہوں۔ وہ جو مزے سے اپنی اپنی کہے جا رہا تھا، مرتضیٰ کی آواز سنتے جیسے اس کے سارے الفاظ دم توڑ چکے تھے۔ شاہ میر نے سب سے پہلے سوئچ بورڈ سے لائٹ کا بٹن آن کیا، جسے کمرہ روشنی میں نہا گیا، اور اس تیز روشنی میں سے وہاں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا مرتضیٰ دکھ رہا تھا۔ بڑے بابا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ تمہارے باپ نے منع کیا تھا نا یہاں آنے سے، پھر بھی آ گئے۔ وہ میں نیند میں چلتا ہوا آیا تھا۔ ایسی باتیں مت کرو، قسم سے وسیع کی اولاد لگتے ہو۔ لیکن میں وسیع کی اولاد نہیں ہوں، میں آریان اور کسوہ کی اولاد ہوں، اس نے مزے سے کہا۔ او ہاں، میں بھول گیا تھا تم کسوہ کی بھی اولاد ہو، تبھی تو ایسے کرتے ہو۔ اس کے کہنے پر شاہ میر کی بے اختیار ہنسی چھوٹی تھی۔ ہنس لی اب، چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ جب اس نے بے چارگی سے مرتضیٰ کی طرف دیکھا، حیات سے تھوڑی تو بات کر لوں۔ نہیں حیات، میں تم سے پھر ملنے آؤں گا۔ اس کی نوٹنکی پر مرتضیٰ نے اسے گھورا تھا، اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنا سر نفی میں ہلاتے کمرے سے چلا گیا، جبکہ اس کے جانے پر شاہ میر نے خود اپنی ایکٹنگ کو داد دی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وسیع نے اسے اپنے بیڈ پر گرایا۔ وسیع، کیا کر رہے ہیں؟ آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، اپنی بیوی کو پیار کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ آج ایسی کیا خاص بات ہے؟ ضروری نہیں ہے فریدہ کوئی بات ہو، تبھی میرا موڈ رومانٹک ہو۔ مسکراتے ہوئے اس نے فریدہ کے گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کی اس حرکت پر فریدہ نے بھی مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی تھی، جب انہیں باہر سے مہیم کی آواز سنائی دی جو کمرے کا دروازہ نوک کر رہی تھی۔ آ جاؤ مہیم، وسیع نے اس سے دور ہو کر کہا۔ ماما، میرا موبائل نہیں مل رہا، اس نے کمرے میں داخل ہوتے کہا تھا۔ یہیں کہیں ہوگا، کال کر کے دیکھ لیتی۔
کروائی تھی نور سے، لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا۔ مہیم، ہو سکتا ہے کہیں گر گیا ہو۔ کہاں رکھا تھا تم نے؟ وسیع کے کہنے پر اس نے یاد کرنا چاہا کہ آخری بار اس نے موبائل کہاں رکھا تھا۔ میں نے تو پرس میں ہی رکھا تھا، لیکن اب دیکھا تو اس میں نہیں تھا۔ کہیں گر گیا ہوگا۔ اس لڑکی کی یہی لاپرواہی رہ گئی ہے، ہر تقریب میں اس لڑکی کا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ فریدہ نے کہنے پر اس نے ناراضگی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ایک تو موبائل بھی اس کا کھویا تھا اور دوسرا ڈانٹ بھی اسے ہی پڑ رہی تھی۔ اچھا نا، بس اب ڈانٹو مت اسے، ملازموں سے کہہ کر صفائی کریں گے تو دیکھ لیں گے، اگر نہیں ملا تو میں نیا لا دوں گا۔ وسیع کے کہنے پر وہ اپنا سر ہولے سے ہلا کر باہر چلی گئی، اور اس کے جاتے ہی وسیع اپنے پہلے والے کام میں لگ گیا۔ وہ لوگ اس وقت گاؤں میں ہی موجود تھے، شہر کے لیے انہیں کل نکلنا تھا۔ مجھے معلوم ہے تمہارا موبائل کہاں ہے۔ یہاں آپ نے جو اتنی دیر سے باہر کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا، اس کے باہر آتے ہی جھٹ سے بولا، کہاں ہے؟ ساحر بھائی کے پاس۔ ان کے پاس میرا موبائل کہاں سے آ گیا؟ مجھے کیا معلوم، میں نے تو بس ان کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ ساحر نے اسے یہ پیغام مہیم تک پہنچانے کے لیے کہا تھا، جبکہ اس کے کہنے پر مہیم نے اپنی انگلیاں مروڑی، اور اسے یاد آیا موبائل اس کے پرس میں تھا۔ برائڈل روم میں پرس رہ گیا تھا، جس کے بعد وہ لینے گئی تھی، لیکن اس سے پہلے وہاں ساحر موجود تھا۔ یقیناً ساحر نے اس کا موبائل لیا ہوگا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بڑے پاپا کھڑے تھے۔ مرتضیٰ کے جاتے اس نے خفگی سے حیات کو دیکھا۔ آپ نے کہنے کا موقع ہی کب دیا جو میں بتاتی؟ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، مجھے ان باتوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہثار میں لے کر شاہمیر نے اسے اپنے قریب کیا۔ شاہمیر؟ اس نے گھبرا کر شاہمیر کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تمہیں میری خوشی کا اندازہ نہیں ہے حیات، آج میری زندگی میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو چکا ہے، جو وہ اب میرا محرم ہے، میری روح کا حصہ ہے، میری روح ہے، محرم ہے۔ سرگوشانہ انداز میں کہتے اس نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ نیا سفر مبارک ہو میری جان، جس میں تم حیات رفیق سے حیات شاہمیر بن چکی ہو۔ اسے اپنے ہثار میں لیے شاہمیر نے پھر سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا۔ اسے یقین تھا مہیم ہی ہوگی، لیکن دروازہ کھولتے ہی ساری خوش فہمی ختم ہو گئی۔ خیریت میرا بچہ، تم اس وقت یہاں؟ اس نے اپنے سامنے کھڑی نور کو دیکھتے کہا۔ لالا، مہیم کہہ رہی ہے اس کا فون آپ کے پاس ہے، بس اس نے مجھے وہی لینے بھیجا ہے۔ نہیں، اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میرے پاس اس کا موبائل نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر وہ اوکے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اسے اپنے لالا پر یقین تھا، اگر اس کی جگہ شاہمیر ہوتا تو بنا جگہ کی تلاشی لیے اس جگہ سے ہلنے کا نام بھی نہیں لینا تھا۔ ہمت کر کے اس نے دروازہ نوک کیا۔ اسے معلوم تھا جب تک وہ خود اسے موبائل نہیں مانگنے جائے گی، وہ تب تک اسے نہیں دے گا، اسی لیے ہمت کر کے وہ یہاں تک آ ہی گئی تھی۔ دروازہ کھلے گا، میں اپنا موبائل کا پوچھوں گی، کہیں گے نہیں ہے تو چلی جاؤں گی، اور اگر ہوا تو جلدی سے لے کر بھاگ جاؤں گی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ جب دروازہ کھلا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ساحر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اسے اندر کھینچا۔ یہ کیا؟ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب اسے بیڈ کے قریب لے جا کر اس پر دھکا دیا، اور اگلے ہی پل اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ سٹپٹا گئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیے وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو خود میں اتار رہا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ لبوں کو آزادی ملتے اس نے پھولی سانسوں سمیت کہا، میں نے تھوڑی کہا تھا میرے کمرے میں آؤ، میرا فون آپ کے پاس ہے، مجھے واپس کریں اور چھوڑے مجھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب جب کہ تم خود میرے کمرے میں آئی ہو تو اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ دوں گا؟ صبح سے پہلے تو تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اسے بیڈ پر صحیح طرح لٹا کر ساحر نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس پر کمبل پھیلانے لگا۔ چھوڑے مجھے، جانا ہے۔ اس نے ساحر کا ڈالا کمبل پریز کھسکایا جو اس نے دوبارہ سے اس پر ڈال دیا تھا۔ چپ چاپ لیٹ جاؤ، اب اگر تمہارے وجود میں ذرا بھی حرکت ہوئی نا تو میں کچھ کہہ نہیں رہی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے مہیم نے جلدی سے کہا، کیونکہ اسے اندازہ تھا وہ کیا کہے گا، جبکہ اس کی اس حرکت پر مسکراتے ہوئے اس نے اسے مزید سختی سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے شکر بھرا سانس لیا، کیونکہ نکاح والے دن کی طرح اس کی بیوی چینج کر کے نہیں سوئی تھی، بلکہ صوفے پر اپنی میکسی سمیت آلتی پالتی مارے بیٹھی بریانی کھا رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا تم چینج کر چکی ہوگی، تیری اماں نے بولا تھا تیرے آنے سے پہلے کپڑے نہ بدلو۔ پلیٹ صاف کرتے اس نے ٹیبل پر رکھی اور واش روم میں جا کر ہاتھ دھونے لگی۔ میری ہی نہیں، اب وہ تمہاری بھی اماں ہے، تو انہیں اماں سائی کہا کرو۔ اس کے واش روم سے باہر آتے زریام نے اپنے جوتے اتارتے نرمی سے کہا، اچھا اماں سائی نے بولا تھا تیرے آنے سے پہلے کپڑے نہ بدلو۔ تیرے نہیں کہتے، تم یا آپ کہتے ہیں۔ اچھا اماں سائی نے بولا تھا۔ حریب یار بس کرو، میں تمہیں سبق یاد نہیں کروا رہا۔
اس کی تیسری بار بولنے پر ہی زریام نے جھنجھلا کر کہا، جس پر اس نے خفگی سے اپنے شوہر کو دیکھا، ایک تو ایک تو میں وہی بول رہی ہوں جو جو تم بول رہے ہو، اوپر سے ڈانٹ بھی میرے کو ہی پڑ رہی ہے۔ ناراضگی سے کہتے وہ منہ پھیر کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ حریب تو ناراض ہو گئی، اب میں اس کے لیے لایا تحفہ کس کو دوں گا؟ زریام کے کہنے پر اپنی ساری ناراضگی بلائے وہ اس کے پاس بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تحفہ کہاں ہے میرا؟ جلدی سے دو، میرے کو تو آج تک کسی نے تحفہ نہیں دیا۔ اس کے بچوں جیسے انداز پر زریام مسکرا اٹھا تھا۔ اس کی حرکتیں آہستہ آہستہ زریام پر کھل رہی تھی۔ دکھنے میں وہ ایک خود مختار لڑکی تھی جس کی زندگی گزارنے کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں تھی، پر اندر سے وہ ویسی ہی تھی جیسی ہر لڑکی ہوتی ہے، جیسی اس کی نور تھی۔ بس فرق اتنا تھا، حریب کو آج تک ایسا شخص نہیں ملا تھا جو اس کی خواہشات پوری کر پاتا یا کوئی اس کو خوشی دے پاتا جس کے سامنے وہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کرتی۔ اسی لیے اس نے اپنی ان خواہشوں کو مٹا دیا تھا، پر اب جب خدا نے اسے زریام جیسے تحفے سے نوازا تھا تو یہ ساری خواہشات پھر سے اس میں جاگ گئی تھیں۔ پتہ ہے آج تک تمہیں کسی نے تحفہ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ یہ کام خدا نے صرف میرے نصیب میں لکھا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر زریام نے اسے ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑا کیا اور اپنی الماری سے ایک باکس نکالا۔ یہ رہا تمہارا تحفہ۔ اس نے باکس حریب کی جانب بڑھایا، جسے اس نے جلدی سے پکڑ کر کھولا۔ اس میں ڈائمنڈ کا نازک سا سیٹ تھا اور وہ اپنی پوری آنکھیں کھولے اس جگمگاتے سیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے لیے ہے؟ یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے۔ اپنی اکلوتی بیوی کو میں کوئی سستی چیز تھوڑی دوں گا۔ زریام کے کہنے پر اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بھلا آج تک کہاں کسی نے اسے اتنی قیمتی اشیاء دی تھی؟ اتنا تو اسے پتا تھا یہ سیٹ ہیرے کا ہے، اور ہیرے کی کتنی قیمت ہوتی ہے اس کا بھی تھوڑی بہت اندازہ تو تھا، بس اسی لیے اسے حیرت ہو رہی تھی۔ زریام اسے تحفہ دے گا، یہ بات اس نے ابھی تک سوچی نہیں تھی۔ جب اس نے تحفے کا ذکر کیا بھی تھا تو اسے یہی لگا وہ اسے کوئی سوٹ وغیرہ دے گا، کیونکہ پہلے بھی زریام نے اسے وہی دلوائے تھے، لیکن جو اس نے دیا تھا وہ اس کی سوچ اور امید سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا۔ اس کا رخ شیشے کی جانب کر کے زریام نے وہ باکس اس کے ہاتھ سے لیا اور اس میں سے وہ نازک سا نیکلس نکال کر اسے پہنا دیا۔ اس کی سفید سراہی دار گردن میں وہ نیکلس چمک رہا تھا اور اسے دیکھ کر زریام کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بنا ہی اس کے لیے تھا۔ اس کا رخ اپنی جانب کیے زریام نے اس کے نیکلس پر اپنے لب رکھے، جس کے باعث اس کے لبوں نے حریب کی گردن کو چھوا۔ سمجھ نہیں آ رہا یہ نیکلس خوبصورت ہے یا پھر تمہارے پہننے کے بعد خوبصورت لگ رہا ہے؟ اس نے گہری نظروں سے حریب کو دیکھا جو اپنی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ زریام نے اس کے جوڑے میں بندے بالوں کو پینوں کی قید سے آزاد کیا اور اس کے بال کھول کر اس میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ آئی لو یو، اس نے حریب کے کان کے قریب سرگوشی کی، جبکہ اس کی سرگوشی سن کر حریب گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آج زریام شاہ کی حرکتیں سے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ پہلے دن جب زریام نے اسے پڑھائی کروائی تھی تو سب سے پہلا لفظ یہی کہا تھا، آئی لو یو کا مطلب پتہ ہے؟ اتنی جاہل نہیں ہوں میں، معلوم ہے آئی لو یو کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کے کہنے پر حریب نے منہ بنایا تھا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھرا تھا۔ زریام، میرے کو کپڑے بدلنے ہیں۔ حریب کی آواز سن کر اس نے اپنا چہرہ اس کے بالوں سے نکالا اور گہری نگاہوں سے اس کے شرمائے گھبرائے ہوئے روپ کو دیکھنے لگا۔ کیوں بدلنے ہیں؟ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر زریام نے اسے اپنے قریب کیا۔ اب ان دونوں میں صرف انچ بھر کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ میرے کو سونا ہے، پر میں تو آج تمہیں سونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میرا ارادہ تو آج ساری رات تمہیں جگانے کا ہے۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیے زریام نے اس کے دونوں گالوں پر باری باری اپنے لب رکھے اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کے انداز میں بے انتہا نرمی تھی۔ مدہوشی کے عالم میں وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے تھے جب دروازہ نوک ہونے کی آواز پر زریام بدمزہ ہوتا پیچھے ہٹا اور جا کر دروازہ کھولا جہاں آہان کھڑا تھا۔ سب ٹھیک ہے آہان؟ رات کے اس وقت وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، یقیناً کوئی ضروری بات ہی ہوگی۔ لالا، اشل آنٹی کی طبیعت خراب ہو رہی تھی تو انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ بڑے بابا نے آپ کو بتانے سے منع کیا تھا پر اب بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کے بنا کہیں بھی وہ اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ کہاں ہے وہ لوگ؟ وہ لوگ ابھی ہاسپٹل میں ہی ہیں۔ بابا صاحب کی کال آئی تھی تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اب نہیں رہی۔ زریام نے گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں موندی، جبکہ پیچھے سے اسے دھڑم کی آواز آئی۔ زریام کے ساتھ ساتھ آہان نے بھی مڑ کر دیکھا جہاں حریب فرش پر گری پڑی تھی۔ یقیناً ان کی بات اس نے سن لی تھی۔ اماں صاحب، میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، جلدی سے ٹانک دیں۔ شاہمیر کی آواز سن کر اس نے غصے سے پلیٹ کچن سلیب پر رکھی۔ یہ اس کی چوتھی آواز تھی جس پر وہ اپنی چیز کے لیے سے بلا رہا تھا۔ آج اس کا جاب کا پہلا دن تھا اور تیاری وہ اس طرح کر رہا تھا جیسے اسے کسی جنگ پر بھیجا جا رہا ہو۔
اس کی جاب کا سن کر سب کو بے انتہا حیرت ہوئی تھی، سوائے آریان کے، کیونکہ وہ شاہمیر سے اس طرح کے عمل کی توقع ہی کر رہا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کی عادت کا پتہ تھا، جب وہ شادی جیسے رشتے میں بن جائے گا تو خود ہی اپنی ذمہ داری سمجھ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جاب تو اس کے نکاح سے ایک دن پہلے ہی لگ چکی تھی، اور یہی خوشخبری وہ نکاح والی رات حیات کو سنانے آیا تھا، لیکن مرتضیٰ کی وجہ سے یہ موقع ہی نہیں مل سکا۔ اس کی جاب گاؤں میں موجود ایک اسکول میں ٹیچنگ کی تھی۔ اسکول بھی وہ جو عالم نے بنوایا تھا۔ مرتضیٰ تو چاہتا تھا وہ شاہ انڈسٹریز یا پھر ماہر کی طرح شہر میں ہی جاب کرے، لیکن ایسا کرنے سے وہ اپنی بیوی سے دور ہو جاتا۔ اسے ہرگز منظور نہیں تھا، اسی لیے اس نے اپنی جاب یہیں پر ڈھونڈی تھی۔ اس لڑکے نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ حیات، بیٹا جا کر دیکھنا اب کیا نئی مصیبت آ گئی ہے، اس نے ناشتے میں ہیلپ کرتے حیات سے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر حیات نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ میں جاؤں؟ ہاں، آگے بھی تو یہ کام تم نے ہی کرنے ہیں، بہتر ہے ابھی پریکٹس کر لو۔ جاؤ، شاباش۔ اس کے کہنے پر وہ اپنا سر ہلاتی اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کیا ہوا شامیر؟ اس نے اپنی شرٹ میں الجھے شامیر کو دیکھتے پوچھا، جبکہ اس کی آواز سن کر شامیر فوراً سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ آ جائے گی۔ اچھا ہوا تم آ گئی یار، میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، لگا دو۔ میں دوسری نکال دیتی ہوں۔ نہیں، اگر اماں سائی سے یہ بات کہتی تو میں انکار نہیں کرتا، پر تم یہی بٹن لگاؤ، اب جلدی سے لگا دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کی عجیب و غریب بات سن کر حیات کمرے سے باہر گئی، اور 2 سے 3 منٹ میں ہی اس کی واپسی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سوئی اور دھاگا تھا۔ بٹن دکھائیں؟ اس کے کہنے پر شاہمیر نے بٹن اس کی پھیلی ہتھیلی پر رکھا، جس کے بعد سوئی میں دھاگا ڈال کر وہ اس کی شرٹ کا بٹن لگانے لگی۔ جب اپنی کمر پر اسے شاہمیر کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا، اور تب اس کی سمجھ میں آیا کہ اماں صاحب کے کہنے پر وہ نئی شرٹ پہن لیتا، لیکن اس کے کہنے پر نہیں پہنتا، تاکہ بٹن لگوانے کے بہانے اپنی حرکتیں دکھا سکے۔ اس کی گھبراہٹ کو اگنور کیے وہ اس کے چہرے اور گردن پر جا بجا اپنے لمس چھوڑ رہا تھا، جیسے وہ گھبرا رہی تھی اور انگلیاں کپ کپا رہی تھی۔ آہ! سینے میں سوئی چبھتے ہی اسے ہلکی سی چیخ نکلی، جس پر حیات نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ چبھ گئی؟ الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے تو یہی ہوگا نا، اب سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اسے ڈانٹ کر وہ پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی، اور کام ختم ہوتے ہی وہاں سے جانے لگی، جب شاہمیر نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ کدھر؟ پہلا دن ہے جاب کا، منہ تو میٹھا کروا دو۔ اچھا میں کچن سے چینی لے کر آتی ہوں۔ چینی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پہلے ہی ایک اچھی سویٹ ڈش ہے۔ مسکراتے اس نے اپنا فوکس حیات کے لبوں کی طرف کیا، اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کی اس حرکت سے وہ جیسے اپنی جگہ پر جم چکی تھی۔ واقعی میں ہی سویٹ ہے، اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ سامنے کھڑی حیات بس سرخ چہرہ لیے اپنی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے پہلی بار کسی لڑکی کو کس کیا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگا۔ ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں، ورنہ یہ ایکسرسائز 10 منٹ تک تو کرتا۔ اب چلتے ہیں، یہاں کھڑا رہا تو ایسے ہی لیٹ ہوتا رہوں گا، اوپر سے تم نے مجھے پہلے ہی اتنا لیٹ کروا دیا ہے۔ اس کے کہنے پر حیات نے اسے گھورا۔ وہ اسے لیٹ کروا رہی تھی، یا وہ خود ہی اپنی الٹی سیدھی حرکتیں دکھا کر ٹائم ویسٹ کر رہا تھا؟ ایک تکیے پر سر رکھے اور دوسرے تکیے کو سینے سے لگائے وہ اس وقت گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ اشل کے انتقال کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ سب کی روٹین پہلے جیسی ہو چکی تھی، لیکن وہ تھی کہ اسے کسی بھی طرح اپنے غم سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، جسے سن کر وہ سیدھی ہو کر لیٹی اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو صاف کرنے لگی۔ آ جاؤ۔ اس نے آنے والے چہرے کو دیکھا، وہ مرتضیٰ تھا۔ ماموں آ جاؤ۔ اسے دیکھتے ہی وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کیسی ہو تم؟ بالکل ٹھیک۔ اپنے کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلتی ہے؟ وہ بیڈ پر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا تھا۔ دل نہیں چاہتا، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ سارے کام ہمارے دل کے چاہنے سے ہی ہوتے ہیں حریب، میں جانتا ہوں تمہارا غم بہت بڑا ہے، میں خود بھی اس غم سے گزر چکا ہوں، اس لیے میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں، اور تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جانے والے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے غم میں ہم ایک ہی جگہ پر رک نہیں جاتے، زندگی تو گزارنی ہی پڑتی ہے نا۔ میں کوشش کر رہی ہوں، اس نے بھیگی آواز کے ساتھ کہا۔ کرنی بھی چاہیے، تمہیں معلوم ہے تمہاری ماں کتنی خوش تھی تمہیں دیکھ کر، اس نے کہا تھا اسے تمہاری طرف سے جو فکر تھی وہ دور ہو چکی ہے، وہ سکون میں تھی، اور اب بھی ہے، لیکن تمہارے یہ آنسو انہیں بے چین کر دیتے ہوں گے۔ کیا تم اپنی ماں کی بے سکونی کی وجہ بننا چاہتی ہو؟ مرتضیٰ کے کہنے پر اس نے جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر خوش رہو، جسے دیکھ کر وہ بھی سکون میں رہے۔
اپنا ذہن بٹاؤ، زریام کے ساتھ باہر چلی جاؤ۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ حریب اپنے ارد گرد دیکھو، کتنے لوگ ہیں جو تم سے پیار کرتے ہیں، تمہارے لیے پریشان ہیں، اپنا صحیح ان کا خیال تو کرو۔ اس کا گال تپ تپا کر مرتضیٰ نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور وہاں سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد ہی وہ پھر سے پرانے مناظر میں کھو گئی تھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں مرتضیٰ کہ وہ تمہارے پاس ہے؟ مرتضیٰ نے نگاہیں اٹھا کر عبید کی جانب دیکھا جو اپنا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ایشل نے منع کیا تھا، اسے لگتا تھا اس کی بیٹی کو تم سے کوئی خطرہ ہوگا۔ تم اس کی غلطی کی سزا اس کی بیٹی کو نہ دو۔ وہ اپنی حرکت پر شرمندہ تھی، تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن تم لوگوں سے ڈرتی بھی تھی۔ ہم نے تو اسے تب ہی معاف کر دیا تھا جب ہمیں اس کے حالات کے بارے میں علم ہوا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مرتضیٰ نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کے گھر کا ایڈریس بہت مشکل سے معلوم ہوا تھا۔ اس کے بعد وہاں گئے تو وہ وہاں نہیں تھی۔ ایک ملازم کو پیسے دے کر اس سے سب معلوم کیا تھا، اور تب سے ہی اسے ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اسے اپنے پاس لے آؤں۔ میں حریب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اب وہ زریام کی بیوی ہے عبید، مل تو سکتا ہوں نا اس سے؟ اس نے آس بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پہلے میں اس سے پوچھوں گا، اگر وہ تم سے ملنا چاہے گی تو ضرور ملنا، لیکن اس نے انکار کر دیا تو میں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس کے کہنے پر عبید فقط اپنا سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اماں صحیح، حریب نے کھانا کھایا؟ اس نے کچن میں داخل ہو کر وہاں کھڑی آئرہ سے کہا جو ٹرے میں کھانا رکھ رہی تھی۔ نہیں، کل سے کچھ نہیں کھایا، میں بھی لے کر گئی تھی پر کچھ نہیں کھا رہی ہے۔ تمہارے پاس آ رہی تھی، شاید تمہارے کہنے پر کچھ کھا لے۔ میں کھلا دوں گا، آپ پریشان مت ہو۔ زریام نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لی اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ کسی غیر مروّع نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ٹرے بیڈ پر رکھ کر اس نے حریب کی جانب دیکھا جو ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر زریام کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر زریام نے گہرا سانس لیا اور بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہہ لو، رونا چاہتی ہو تو رو لو۔ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، نہ ہی وہ روئی تھی، اور اس کی حالت زریام کے ساتھ ساتھ سب کو پریشان کر رہی تھی۔ کل وہ کاموں میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور جب ملا تھا تو وہ چاہتا تھا حریب اپنے سارے آنسو بہا دے، ہر غم اور دکھ اس کے ساتھ بانٹ لے۔ اس نے اپنے سینے سے لگی حریب کو دیکھا جس کی آنکھوں سے اب آنسو بہہ رہے تھے، جن میں آہستہ آہستہ مزید روانی آ رہی تھی، اور تھوڑی دیر میں وہ زریام کے سینے سے لگے ہچکیوں سے رو رہی تھی جسے نرمی سے وہ سہلا رہا تھا۔ جب اس کے رونے میں تھوڑی کمی آئی تو زریام نے وہاں رکھا کھانے کے ٹرے سے پانی کا گلاس اٹھایا، اس کے لبوں سے لگایا اور ٹیشو پیپر سے اس کا بھیگا چہرہ اور ناک صاف کرنے لگا، جبکہ اس کے سارے عمل کے دوران بھی وہ اس کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔ ٹرے اپنی جانب کھسکا کر وہ پہلا نوالا اپنے سینے سے لگی حریب کو کھلانے لگا، جسے دیکھ کر اس نے کسی بچے کی طرح اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ حریب کھانا کھاؤ، زریام نے نرمی سے اسے پکارا، لیکن وہ بنا کوئی رسپانس دیے وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ میرے لیے بھی نہیں کھاؤ گی؟ اس کے کہنے پر حریب نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، اور زریام غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں اور سرخ ناک دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے اور پھر سے کھانا کھلانے لگا، جو اس بار اس نے بنا کسی چوں چرا کے کھا لیا۔ چند والے لے کر اس نے اپنا چہرہ پیچھے کیا، جسے دیکھ کر زریام نے بھی اسے فورس نہیں کیا تھا۔ ابھی کے لیے اس نے اتنا کھانا کھا لیا تھا، یہ کافی تھا۔ تمہارے ماموں آئے تھے، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن بڑے پاپا نے کہا ہے اگر تمہاری مرضی ہوئی تو ہی وہ انہیں تم سے ملنے دیں گے۔ وہ میرے سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں تلخی در آئی تھی۔ کیونکہ تم ان کی بہن کی نشانی ہو۔ انشاءاللہ آنٹی نے ہمیشہ ایک ایسے ڈر میں زندگی گزاری ہے جو بلا وجہ تھا۔ اگر ایک بار اپنے ڈر سے نکل کر اپنے بھائیوں کے پاس چلی جاتی تو شاید تم دونوں کی ایسی زندگی نہیں ہوتی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ پرانی باتوں کا کیا فائدہ؟ وہ شرمندہ ہیں، وہ اپنی بہن کا خیال نہیں رکھ سکے۔ ان کی شرمندگی کا اب میرے کو کیا فائدہ؟ تمہیں نے تو کہا تھا کہ پرانی باتوں کا کیا فائدہ، تو پھر تم بھی پرانی باتیں بھول جاؤ۔ اس نے چہرہ اٹھا کر زریام کی جانب دیکھا۔ تلخ باتیں بھول جاتے ہیں، تم خود سوچو، ایشل آنٹی ہوتی تو کیا یہی کرتی؟ میں مل لوں گی ان سے۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر اپنا سر ہلایا، جبکہ اس کے کہنے پر زریام نے اطمینان بھری سانس کھینچی اور اسے مزید سختی سے اپنے ہتھیار میں لیا۔ دوستی کی ہے، نبھانی تو پڑے گی۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ مجھے کوئی مہنگا گفٹ دیں گے تاکہ میری ناراضگی دور ہو جائے۔ بیڈ پر چت لیٹا
اس وقت وہ خیالوں میں گم تھا اور ان خیالوں پر قبضہ اس وقت نور شاہ کا تھا۔ اپنا موبائل نکال کر اس نے اس میں موجود نور کی تصویر لگائی، جس میں وہ مسکراتے ہوئے اپنے ڈمپل کی بھرپور نمائش کر رہی تھی۔ یہ اس وقت کی تصویر تھی جب آخری ملاقات میں وہ اس سے ملا تھا، اور یہ تصویر اس وقت لی تھی نور کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ گہری نیلی آنکھوں سے وہ اس وقت مسکراتے ہوئے نور کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نور، جب تم زندگی میں نہیں تھی تو جیسے زندگی جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، بے مطلب زندگی گزار رہا تھا میں، اور اب تم آ گئی ہو تو لگتا ہے زندگی جینے کے لیے تمہارے علاوہ اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ تم آ گئی ہو تو لگتا ہے بے مطلب زندگی کو کوئی وجہ مل گئی ہے۔ دھیمے لہجے میں وہ اس کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ جس وقت دروازہ نوک ہوا اور دادا جان اندر داخل ہوئے، انہیں دیکھ کر اس نے اپنا موبائل بند کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ برخوردار، جب سے آئے ہو خیالوں میں گم بیٹھے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دادا جان نے اپنی گہری نیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس عمر میں بھی انہوں نے خود کو فٹ رکھا تھا۔ وہ ایک جوان پوتے کے دادا تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے دادا جان۔ کس کی تصویر دیکھ رہے تھے؟ ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ ان کے کہنے پر وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت پہچانتے تھے۔ وہ چاہ کر بھی ان سے کچھ نہیں چھپا سکتا تھا۔ تصویر دیکھ کر کیا کریں گے؟ آپ کو حقیقت میں ملواؤں گا۔ چلو جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ پھر کب ملواؤ گے؟ دادا جان کے کہنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اس لڑکی کا ذکر ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ لے آتا تھا۔ بہت جلدی۔ واؤ، بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ مطلب تمہاری بھابھی واقعی میں ہی ایک چورنی تھی؟ اس کی بات سنتے ہی شانزے نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ بالکل، لیکن تم انہیں دیکھو گی، وہ کہیں سے بھی ایک چورنی نہیں لگتی۔ بلکہ رکو، میں تمہیں ان کی تصویر دکھاتا ہوں۔ کہتے ہوئے وہ اپنی جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ یہ وقت ان دونوں کی کلاس کا تھا، جسے دفعہ کیے وہ دونوں اپنی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ آخر اتنے دنوں کے بعد ملاقات جو ہوئی تھی، کلاس میں کیا ہو رہا تھا یہ ساری ڈیٹیل وہ لوگ بعد میں ثنا سے لے لیتے، لیکن اس کے لیے انہیں فکر نہیں تھی۔ واؤ، بہت خوبصورت ہے۔ تصویر دیکھتے ہی بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ وہ زریام اور حریب کے ولیمے کی تصویر تھی۔ پتہ ہے آہن، ایسی باتیں میں نے صرف فلموں یا کہانیوں میں دیکھی ہیں، آج حقیقت میں بھی پہلی بار سن رہی ہوں۔ اب سن لیا تو اٹھ جاؤ، ثنا آ گئی نا تو ہم دونوں کو چھوڑے گی نہیں۔ اپنا بیگ اٹھا کر اس نے شانزے کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر کینٹین کی جانب چلا گیا۔ کلاس ختم ہونے والی تھی اور کلاس ختم ہوتے ہی ثنا آ کر ان کے سر پر کھڑی ہو جاتی، کیونکہ ہر بار کی طرح وہ دونوں اسے کلاس میں چھوڑ کر آئے تھے، اور وہ بیچاری پڑھائی کی ماری وہیں کلاس میں بیٹھے بیٹھے انہیں نہ جانے کتنے القابات سے نواز چکی تھی۔ عالم کا کہنا تھا کہ حریب کو کچھ دنوں کے لیے کسی دوسری جگہ لے جایا جائے، جس سے اس کا مائنڈ فریش ہو جائے۔ آریا ان دونوں کی پیکنگ کر چکی تھی، جس کے بعد وہ دوپہر میں گاؤں سے نکل چکے تھے، اور اب گاڑی کا سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا، کیونکہ حریب سو رہی تھی اور اس کی نیند خراب نہ ہو، اسی لیے وہ گاڑی احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ویسے بھی کتنے دنوں سے اس نے نیند بھی ٹھیک سے نہیں لی تھی۔ گاڑی کھڑی کر کے وہ دوسری سائڈ پر آیا اور حریب کا سویا ہوا وجود اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے لے کر اندر چلا گیا۔ اس وقت وہ دونوں فریدہ کے گھر پر آئے ہوئے تھے، اور ان کے آنے کا سن کر فریدہ پہلے ہی ان کے لیے کمرہ تیار کروا چکی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ فریدہ نے پریشانی سے اس کی باہوں میں موجود حریب کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، فریدہ آنٹی سو گئی تھی، نیند خراب ہوتی اسی لیے میں اسے ایسے لے آیا۔ اچھا تم اسے کمرے میں لٹا کر آ جاؤ، پھر کھانا کھا لو۔ نہیں، میں حریب کے ساتھ ہی کھاؤں گا، آپ بس چائے بھجوا دیں، تھکن ہو رہی ہے۔ میں بھجوا دیتی ہوں، تب تک تم فریش ہو جاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ اپنا سر ہلا کر کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ نیند سے جاگتے ہی اس نے اپنے آپ کو انجان جگہ پر پایا۔ نظریں دوڑا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ بیڈ پر دوسری طرف نور بیٹھی تھی، ہاتھ میں موبائل تھامے اور کانوں میں ہینڈ فری لگائے۔ آنکھیں مسل کر وہ اٹھ کر بیٹھی اور اسے دیکھتے ہی نور بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اٹھ گئی آپ؟ کھانا لاؤں؟ نور کے کہنے پر اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تو مطلب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لالا نے یہاں بٹھایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑو۔ وہ خود کہاں ہے؟ وہ کام سے باہر گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ وہ آج آپ کو ڈنر پر لے جانے والے ہیں۔ ڈنر لفظ کہتے ہی اسے یاد آیا، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارا۔ میں تو بھول ہی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ اٹھ جائیں تو آپ سے پوچھ کر آپ کے کپڑے نکال دو۔ آپ بتائیں مجھے کون سا سوٹ پہنیں گی ڈنر پر؟ جو دل کرے نکال دو۔ حریب کے کہنے پر اس نے وہاں رکھا اس کا بیگ کھولا اور اس میں سے کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ ابھی تک ان کے کپڑے اسی طرح بیگ میں پڑے تھے، کیونکہ زریام کا ارادہ یہاں رہنے کی بجائے مرتضی والے گھر میں رہنے کا تھا، تاکہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ اکیلے کچھ وقت گزار لے۔ کہاں تھی تم؟ اس کے کمرے میں داخل ہوتے آریان نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا، کیونکہ روز کی نسبت وہ آج دیر سے کمرے میں آئی تھی۔
میں شاہ میر کے پاس گئی تھی، وہ اس کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ کیوں؟ آج اس کا پہلا دن تھا تو میں بس وہی پوچھ رہی تھی دن کیسا گزرا۔ اتنا تھکا ہوا لگ رہا تھا میرا بچہ، پتہ نہیں جاب کی کیا ضرورت تھی۔ تو اس بچے کو سدا عمر بھر گھر ہی بٹھانے کا ارادہ تھا؟ نہیں، لیکن وہ ساحر کے ساتھ بھی تو کام کر سکتا ہے نا، کسی اور کی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ آریہ نے اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے دور پھینکا اور اس کے ایسا کرتے ہی کسوہ نے مسکراتے اپنا سر نفی میں ہلایا اور اس کی گردن میں اپنی بازو ڈال دی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے بیگ میں سے اپنا سوٹ نکالا اور واش روم میں چلا گیا۔ کمرے میں اس وقت وہ اکیلا تھا کیونکہ حریب ماہم کے کمرے میں موجود تھی۔ واش روم سے باہر نکل کر وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ بال بنا کر اس نے ہاتھ میں گھڑی پہنی اور وائٹ شرٹ کی آستینیں درست کرنے لگا۔ گیلے بالوں کی چند لٹیں اس کی سفید بلدار پیشانی کو چھو رہی تھی۔ اپنی پوری تیاری کا جائزہ لے کر اس نے بیڈ پر رکھا اپنا بلیک کوٹ اٹھا کر پہنا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے ہیرو؟ گھر میں داخل ہوتے ماہر نے لانچ میں بیٹھے زریام سے کہا۔ صبح کا نکلا وہ اب گھر آیا تھا، اس لیے زریام سے اس کی ملاقات اب ہو رہی تھی۔ اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر پر جا رہا ہوں، اس نے بیوی پر خاصا زور دیا تھا۔ اوہ اچھا، مجھے لگا ہم سے ملنے آیا تھا۔ نہیں، تم لوگوں سے ملنے نہیں آیا تھا، وہ بیوی والا ہو گیا ہوں نا، تو ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ تو نہیں سمجھے گا۔ زریام تو مجھے تانے مار رہا ہے؟ اس کے کہنے پر زریام نے بنا بات گھمائے اپنا سر ہاں میں ہلایا تھا۔ تو دیکھ بیٹا، ساحر کی رخصتی سے پہلے تجھے بیوی والا بن کر نہ دکھاؤں، بلکہ نہیں، یہ جھنجھٹ تم لوگ ہی پالو، تمہیں ہی یہ بیویاں مبارک ہو۔ اس کے جواب میں اس سے پہلے کہ زریام کچھ کہتا، وہ بنا اس کی بات سنے وہاں سے جا چکا تھا۔ زریام نے مسکرا کر اپنا سر جھٹکا تھا جب نظریں سیڑھی سے اترتی حریب پر جم گئی تھی۔ اس وقت اس نے زریام کی دلائی بلیک ساڑی پہنی تھی، سیدھے بالوں کو کھلا چھوڑا تھا، جبکہ اس وقت اس نے زریام کا ہی دیا ہوا ڈائمنڈ سیٹ بھی پہنا تھا۔ میک اپ کے نام پر تو اس نے کچھ نہیں کیا تھا، اور بنا کسی میک اپ کے بھی وہ بس کالی ساڑی پہنے کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر زریام گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس خوبصورتی کی بلا کو وہ کہاں کہاں اور کس کس سے چھپاتا پھرے۔ یہ خالی کیوں ہے؟ اس نے خالی ریسٹورنٹ کو دیکھ کر پوچھا۔ اس وقت پورے ریسٹورنٹ میں اسٹاف کے علاوہ صرف وہ دونوں موجود تھے، جبکہ پورے ریسٹورنٹ میں پھولوں اور غباروں کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ تمہاری وجہ سے؟ میری وجہ سے؟ اس نے ناسمجھی سے زریام کی جانب دیکھا۔ تمہیں باہر لے کر جاتا ہوں تو سمجھ نہیں آتا کس کس سے چھپاتا پھروں۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے تمہیں ایک کمرے میں قید کر لو، جہاں میرے سوا تمہیں کوئی نہ دیکھ پائے۔ جب تم میری زندگی میں نہیں تھے میں تب بھی باہر نکلتی تھی۔ یہ زریام کی روک ٹوک کا ہی اثر تھا جو اس کی زبان سے تم پر آنے لگ گیا تھا، کیونکہ جب میں تمہاری زندگی میں نہیں آیا تھا، پر اب ہوں، اور میں یہ بات بالکل برداشت نہیں کر سکتا میری حسین بیوی کو کوئی غیر مرد دیکھے۔ ساری دنیا سے میں تمہیں چھپا نہیں سکتا، لیکن جتنا چھپا سکتا ہوں اتنا چھپاؤں گا۔ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے زریام نے ویٹر کو اشارہ کیا اور آرڈر لکھوانے لگا۔ حریب نے غور سے وہاں کام کرتے ہوئے افراد کو دیکھا۔ ابھی تک اس نے وہاں پر جتنے بھی ورکرز دیکھے تھے وہ صرف عورتیں تھیں۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو اس لباس میں۔ ویٹرز کے جاتے ہی زریام نے گہری نگاہوں سے اس کے وجود کو دیکھا۔ اس کی ساڑی فریدہ نے باندھی تھی اور نہایت ہی سلیقے سے باندھی تھی۔ اس کے وجود کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری بہن نے نکال کر دی تھی، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے میری کیا خواہش ہے حریب؟ کیا؟ اس نے نظریں اٹھا کر زریام کو دیکھا۔ کہ اگر ہماری بیٹی ہو تو وہ شکل و صورت میں اپنی ماں پر نہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے لیے ایک خوبصورت بلا ہی کافی ہے۔ دوسری بھی ایسی ہو گئی تو اسے کہاں کہاں چھپاتا پھروں گا۔ اس کے کہنے پر اس بار حریب کے لب پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ ساحر، میں کیا سوچ رہا ہوں؟ ماہر نے پرسوچ انداز میں لیپ ٹاپ پر کام کرتے ساحر کو پکارا۔ اس وقت وہ ساحر کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ شاہ میر کا نکاح تو ہو گیا ہے، تیرا نکاح بھی ہو گیا ہے، زریام کا بھی نکاح ہو گیا ہے۔ اہان تو ہم سے چھوٹا ہے، اس کی تو خیر ہے۔ تو سیدھا سیدھا کہہ دے تیرے دل میں بھی شادی والے لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ ہاں، دل تو چاہ رہا ہے میرے پاس بھی ایک عدد بیوی ہو۔ کوئی ہے نظر میں؟ ساحر کے کہنے پر بے اختیار اس کے ذہن کے پردے پہ نازک سراپا لہرایا۔ ازا، کوئی کام تھا؟ جی، وہ آپ کا وائلٹ گر گیا تھا کلاس میں یہ دینے آئی تھی اور آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ شاید میری چیزیں واپس کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ خیالوں کو جھٹک کر وہ ساحر کی جانب متوجہ ہوا، جو غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن مجھے تو کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ تیرے دماغ کا فطور ہے،
اس کے کہنے پر ساحر کندھے اچکا کر اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ماہر گڑبڑ تو تھی جس کا اسے یقین تھا۔ اس کے دوبارہ کام کی جانب متوجہ ہونے پر ماہر بھی دوبارہ سے اپنی سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ ساحر کو تو وہ جھٹلا گیا تھا، خود کو کیسے جھٹلاتا؟ یہ کس کا گھر ہے؟ گھر کے سامنے گاڑی رکتے اس نے حیرت سے زریام کی جانب دیکھا۔ اس گھر میں وہ پہلی بار آئی تھی۔ وہاں کھڑے گارڈ نے دروازہ کھولا اور زریام گاڑی لے کر اندر چلا گیا۔ بڑے بابا کا۔ حریب نے نظر گھما کر دیکھا، گارڈن کا وہ حصہ رات کے پہر وہاں لگائی تیز روشنیوں میں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ دونوں وہاں رہنے والے تھے۔ یہ بات سنتے ہی مرتضیٰ ان کے لیے یہ گھر صاف کروا چکا تھا۔ ویسے تو اس گھر کی باقاعدہ سے صفائی ہوتی تھی، لیکن اگر کوئی یہاں رہنے کے لیے آنے والا ہوتا تو یہ مرتضیٰ کا خاص آرڈر تھا، اس گھر کا کونا کونا صاف ہونا چاہیے۔ تو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زریام نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ گاڑی کھڑی کر کے وہ دوسری جانب آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گھر کے اندر لے جانے لگا۔ مجھے نیچے اتارو، میں خود چل سکتی ہوں۔ معلوم ہے مجھے۔ گھر کے اندر داخل ہو کر زریام نے اسے نیچے اتارا اور وہاں کھڑی ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا جو ان کے انتظار میں ہی کھڑی تھی، تاکہ اگر انہیں کوئی چیز کی ضرورت ہو تو اسے پورا کر دے۔ اس کے اشارہ کرتے ہی وہ ملازمہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ حریب نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں زریام؟ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ اس گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو۔ یہاں پر صرف تم ہو، میں ہوں اور ہمارے درمیان پیار بھرے لمحات ہوں۔ اس کی بات سن کر حریب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر زریام اسے وہاں بنے کمروں میں سے ایک میں لے گیا۔ حریب حیرت سے اس کمرے کو دیکھنے لگی جسے نہایت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ اس نے اپنے تیز تیز دھڑکتے دل کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جب اپنے پیٹ پر اسے زریام کی گرفت محسوس ہوئی، اور اگلے ہی پر زریام نے حریب کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میرا نہیں خیال یہ بات تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہے۔ زریام نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کی بندی ساڑی کا پلو ہٹایا۔ اس کی اس حرکت سے حریب نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی، جبکہ زریام تو بس گہری نگاہوں سے اس کے حسین خوبصورت وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر زریام اس کے سفید نرم و ملائم گردن پر جھک کر اپنے لبوں کا بوسہ دینے لگا، اور اس کی یہ حرکت حریب کی سانسیں اٹکانے کا باعث بن رہی تھی۔ تم حسین ہو حریب، بہت زیادہ حسین۔ اس کے گال کے قریب جھک کر وہ سرگوشی کرنے لگا۔ زریام، میں یقیناً وہ اس سے دوری بنانے کے لیے کوئی بہانہ کرتی، اور آج کی رات تو کم از کم زریام کو اس سے دوری گوارا نہیں تھی۔ تبھی اس کے باقی کے لفظوں کو خود میں قید کر لیا۔ اس کی سانسوں کو آزاد کر کے زریام نے اپنا کوٹ اتار کر دور پھینکا۔ وہاں کھڑی اس حسن کی پری کو دیکھنے لگا جو لبوں کو آزادی ملتے ہی اس سے فاصلہ بنا کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ زریام کی اتنی ہی قربت پر اس کا چہرہ گلاب کی مانند سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتاری اور وہاں کھڑی حریب کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کا رخ موڑتے ہی حریب کی نظر اس کے چوڑے مردانہ سینے پر گئی اور اسے دیکھتے ہی نظریں دوبارہ جھک گئی۔ البتہ گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ عشق بن کر تیرے دل میں بس جاؤں، محرم بن کر تیری روح میں اتر جاؤں۔ زریام، تم مجھے کبھی چھوڑو گے تو نہیں نا؟ اس نے جھکی نظروں کے ساتھ کہا تھا۔ تمہیں چھوڑنا میرے لیے موت کے مترادف ہوگا۔ اپنے سکون کو چھوڑ کر میں بھی سکونی کیوں اپناؤں گا؟ زریام نے غور سے اس کے کپ کپاتے لبوں کو دیکھا اور اگلے ہی پل ان پر جھک کر اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھایا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور اس گزرتی رات میں حریب زریام شاہ کے پیار کی بارش میں بھیگتی جا رہی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مرتضیٰ نے دوسری طرف فون کال پر موجود شخص پر چیختے کہا۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے؟ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں مرتضیٰ انکل، اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے اطمینان بھرا جواب ملا۔ علی، میری بیٹی تمہیں صرف ایک اچھا دوست سمجھتی ہے۔ آپ نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، اور نہ ہی مجھے دیکھنا ہے، چاہے نور کی اس میں مرضی شامل ہو یا نہیں، لیکن میں اس کی شادی تم سے ہرگز نہیں کروں گا۔ اس کے کہنے پر علی کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ میری زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے 2 دن پہلے تم پر حملہ ہوا تھا، قسمت اچھی تھی جو تم بچ گئے۔ پہلی بات، جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ پولیس کی گرفت میں ہے، جلدی منہ بھی کھول دیں گے کہ حملہ کس نے کروایا۔ دوسری بات، آپ خود ہی کہتے ہیں نا کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے، تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ علی، تم میرے لیے اہم ہو، لیکن میری بیٹی سے زیادہ نہیں۔ میں تمہارے علاوہ کسی سے بھی اس کا نکاح کر دوں گا، لیکن تم سے نہیں، اس نے تحمل بھرے لہجے میں کہا۔ شاید نرمی سے کہنے پر علی پیچھے ہٹ جاتا،
اس کی زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو میں نور کو اٹھانے میں دیر نہیں کروں گا۔ بہتر ہے راضی ہو جائیں، دادا جان کو آپ کے پاس بھیجوں گا۔ آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں وہاں نہیں ہوں تو مجھے کسی بھی بات کا علم نہیں ہوگا۔ یہ بات صرف آپ کی غلط فہمی ہے۔ بہتر ہے میری بات مان لے، ورنہ اسیرم علی خان کیسا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ وہ کال کاٹ چکا تھا، لیکن مرتضیٰ کا دماغ بس اس کی کہی گئی بات کو سوچ رہا تھا۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، سوچ لو، پہلے ہی تمہاری غلطی کی یہ سزا بھگت رہی ہے۔ میں اس سے آگے بھی بڑھ سکتا ہوں جس کا مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ میری بات مان لو۔ اجازت مانگوں گا ان سب سے، اگر مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہیں گھر سے اٹھانے میں بھی دیر نہیں کروں گا، کیونکہ اب تم صرف میری ہو۔ اس نے ماضی کی یادوں کو ذہن سے جھٹکا تھا۔ نہیں نہیں، میں نور کی شادی علی سے نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا تھا۔ کیا بات ہے، میری بیوی کو آخر میرا خیال آ ہی گیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی شامیر نے اسے دیکھتے کہا۔ اس وقت وہ کمرے میں موجود اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ جی کسوہ آنٹی بتا رہی تھی کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، میں نے آپ کے کمرے کی لائٹ آن دیکھی تو آپ کے لیے کافی لے آئی۔ ہاں ضرورت تو مجھے واقع میں ہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کافی لے کر شامیر نے اسے اپنی گود میں بٹھایا، لیکن کافی کی نہیں، اپنی بیوی کی۔ شامیر، یہ کیا حرکت ہے؟ حیات نے اس کی گود سے اٹھنا چاہا، جسے ناکام بناتے اس نے اپنی گرفت سخت کر دی تھی۔ گہری نظروں سے وہ اس کا گھبرایا روپ دیکھ رہا تھا۔ یہ پیار ہے میری جان، شامیر نے پیار سے اس کی تھوڑی کو چھوتے کہا، اور باری باری اس کے دونوں گالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ چھوڑے مجھے، میں صرف آپ کو کافی دینے آئی تھی۔ نہیں چھوڑ رہا، مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے اور اس وقت میں صرف سونا چاہتا ہوں۔ تو آپ سو جائیں، حیات نے اس کی پوری بات سنے بنا جلدی سے کہا، اور مجھے اپنی بیوی کے ساتھ سونا ہے۔ نہیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، چھوڑے مجھے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر شاہمیر نے زبردستی سے اپنے ساتھ بیڈ پر لٹایا۔ شاہمیر، چھوڑے مجھے، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ کیا سوچے گا؟ کچھ بھی نہیں سوچے گا۔ شاہمیر پلیز۔ حیات، اب تمہاری ایک بھی آواز آئی نا تو تمہاری بولتی اپنے طریقے سے بند کروں گا، پھر مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے حیات نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن یہ نصیحت سے مل گئی تھی کہ آئندہ شاہمیر کے کمرے میں وہ نہیں آئے گی، خاص طور پر رات کے وقت تو بالکل بھی نہیں۔ گڈ گرل۔ اس کی خاموشی دیکھ کر شاہمیر نے مسکراتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے اپنے ہنسار میں لے کے آنکھیں بند کر لی، اور اس کے بعد حیات بس اس کے سونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اس کے سوتے ہی وہاں سے چلی جائے۔ ایک اور بات، میں سو بھی جاؤں تو تم یہاں سے کہیں مت جانا۔ صبح اٹھتے ہی مجھے سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے۔ اگر تم یہاں سے چلی گئی نا حیات تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی نیند میں جانے سے پہلے حیات نے یہ آخری بات سنی تھی، اور اسے یہی لگا تھا کہ اس وقت وہ نیند میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس کے سوتے ہی حیات نرمی سے اس کے ہزار سے نکلی اور آہستہ سے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے نیند سے بھری آنکھیں لیے ارد گرد دیکھا اور نظریں اپنے وجود پر گئی۔ اس وقت اس نے صرف دریام کی وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی رات کا ہر منظر کسی فلم کی طرح ذہن کے پردے پر چلنے لگا۔ وہ شرماتے ہوئے اس نے اپنے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا جو خالی تھی۔ دریام وہاں پر نہیں تھا، اور یہ سوچ آتے ہی وہ جلدی سے اٹھی، لیکن پھر سکون کا سانس لیا۔ ڈارک بلو کلر کی قمیض شلوار پہنے اس وقت وہ جائے نماز پر بیٹھا، آنکھیں مودے دعا مانگ رہا تھا، اور حریب کو اس وقت وہ دنیا کا سب سے حسین مرد لگ رہا تھا۔ میں تو مل گئی، پھر دعا میں کیا مانگ رہے تھے؟ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہی حریب نے کہا، جس پر دریام اس کی جانب متوجہ ہوا۔ زندگی بھر تمہارے ساتھ کی دعا مانگ رہا تھا۔ جائے نماز طے کر کے اس نے سائڈ پر رکھی۔ اٹھ گئی ہو تو پھر نماز بھی پڑھ لو۔ میں نماز نہیں پڑھتی۔ کیوں نہیں پڑھتی؟ میں پہلے بہت نمازیں پڑھتی تھی، بہت دعائیں کرتی تھی کہ میرے حالات بدل جائیں، ہم اس گندی جگہ سے نکل جائیں، میری ماں کو اس کے بھائی معاف کر دے۔ ہر کوئی مجھے گندی نظر سے دیکھتا تھا، میں چاہتی تھی جو لوگ مجھ پر گندی نظر رکھتے ہیں وہ ایسا نہ کرے۔ مجھے چوری نہیں پسند تھی، میں چاہتی تھی زندگی میں کوئی ایسا معجزہ ہو جائے جس میں جس سے میں یہ غلط کام چھوڑ دوں، پر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، اسی لیے میں نے یہ سب کرنا چھوڑ دیا۔ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کب آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ نکلے۔ حریب، ہماری دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اس کے گال پر بکھرے آنسو صاف کرتے دریام نے نرم لہجے میں کہا، ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے، ہماری دعاؤں کا بھی، اور صحیح وقت آنے پر وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ کیا تم نے غور کیا؟ تمہاری ساری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کی قبولیت کا وقت اب مقرر تھا۔ جب تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی تو تم نے دعا مانگنا چھوڑ دی، نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، لیکن اب جب قبول ہو چکی ہیں تو کیا تم نے خدا کا شکر ادا کیا؟
اس کے کہنے پر حریب نے شرمندگی سے اپنا سر جھکایا۔ اس وقت اس کا دھیان اس چیز پر گیا ہی نہیں تھا۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے اٹھو اور جا کر نماز پڑھو، اس سے پہلے کہ فجر کا وقت نکل جائے۔ نماز پڑھو تاکہ تمہیں جنت ملے۔ اس کے کہنے پر حریب نے مسکراتے اس کی گردن میں اپنی بازو حمائل کی۔ مجھے میری جنت دنیا میں ہی مل چکی ہے، مجھے بھی میرا سکون دنیا میں مل چکا ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ سکون جنت میں بھی میرا ساتھ ہو۔ ذریاب نے اس کی تھوڑی کو چھوا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اپنا سر ہلا کر حریب نے خود پر سے کمبل ہٹایا، اور اس کے ایسا کرتے ہی ذریاب کی نظریں بے ساختہ اس کے سفید پاؤں کی طرف اٹھی۔ اس نے اس وقت ذریاب کی شرٹ پہنی تھی جو اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی، جبکہ نیچے کا باقی حصہ کچھ نہ پہننے کے باعث صاف دکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ذریاب نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اگر وہ اس وقت نماز کے لیے نہیں جا رہی ہوتی تو وہ اتنا ضبط کر کے کبھی نہ بیٹھتا۔ اس کے جاتے ہی ذریاب نے اپنی آنکھیں کھولی، جب چند سیکنڈز کے بعد وہ پھر سے اس کے سامنے اسی حلیے میں آ کھڑی ہوئی تھی، اور اس بار جیسے ذریاب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ذریاب نے جھٹکے سے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ جانتا ہوں ان کپڑوں میں تم انگلش موویز کی ہیروئن لگ رہی ہو، لیکن میرے سامنے آ کر کیوں میرے جذبات جگا رہی تھی؟ وہ میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر ذریاب نے اسے اپنی گود سے اٹھایا اور بنا اس کی طرف دیکھے وارڈروب میں سے ایک سوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اب جب تک وہ کپڑے نہیں بدل لیتی تب تک ذریاب شاہ نے اس کی طرف نہیں دیکھنا تھا۔ یہ تو طے تھا، لیکن یہ میرا تو نہیں ہے۔ ذریاب نے اپنا بیگ گاڑی میں پہلے ہی رکھوا لیا تھا، اسی لیے اس کا سارا سامان اس وقت اس کے پاس موجود تھا، لیکن حریب کا بیگ ابھی تک فریدہ کے گھر پر ہی تھا، اس لیے ذریاب نے اسے اپنا سوٹ نکال کر دے دیا تھا۔ اپنا طے کیا ہوا ارادہ توڑ کر وہ اس کی جانب بڑھا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ 1 منٹ حریب، 1 منٹ سے پہلے یہ سوٹ بدل کر آؤ، ورنہ یہ جو سوٹ ابھی دے رہا ہوں نا یہ بھی نہیں دوں گا، اور یہ جو میری شرٹ تم نے پہنی ہے یہ بھی لے لوں گا۔ ذریاب کے چھوڑتے ہی وہ بنا کچھ کہے واش روم کی جانب بھاگی تھی، کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کہی تھی، یہاں کھڑے ہو کر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جبکہ اس کے بھاگنے کی سپیڈ دیکھ کر کمرے میں سے ذریاب کا کہا گونج اٹھا تھا۔ مرتضیٰ، تمہارے انکار کی وجہ کیا ہے؟ جتنا میں سے جانتا ہوں اس سے وہ مجھے اچھا ہی لگا، اور تم تو اسے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اس کی پوری بات سنتے ہی عالم نے اپنی رائے دی، جس سے آریان نے بھی اتفاق کیا تھا۔ عالم، میں علی اور نور کی شادی کبھی بھی نہیں کرواؤں گا، بلکہ علی کے آنے سے پہلے ہی نور کا نکاح کروا دوں گا۔ اس کے کہنے پر آریان اور عالم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ ان کی حیرت سے دیکھنے پر وہ انہیں علی کی کہی گئی بات نہیں بتا سکا۔ اسے اس بات کی پریشانی نہیں تھی کہ علی نے نور کو اٹھانے کی بات کی تھی، اسے اس بات کی فکر تھی کہ کہیں وہ سچ میں ایسا نہ کر دے، اور وہ ایسا کر بھی سکتا تھا، کیونکہ ماضی میں اس نے بھی تو کچھ ایسا ہی کیا تھا، اور یہی ایک ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ مرتضیٰ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نہیں کرنی علی سے شادی تو انکار کر دو، اتنا بڑا فیصلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آریان کے کہنے پر اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ اچھا، پھر تو لڑکا بھی تم نے ڈھونڈ لیا ہوگا۔ عالم کے کہنے پر مرتضیٰ نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، احان۔ مرتضیٰ، احان نور سے چھوٹا ہے۔ عالم، چند مہینے کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میری بات سن، مجھے نہیں معلوم تم نور کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ اتنی جلدی کیوں لے رہے ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں، میں تمہارے اس فیصلے میں تمہارا ساتھ نہیں ہوں۔ عالم ٹھیک کہہ رہا ہے مرتضیٰ، یہ فیصلے جلد بازی کے نہیں ہوتے۔ بھلے ہی جلد بازی میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے، لیکن سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ میں احان سے خود بات کروں گا۔ کرو، بالکل کرو، احان سے بھی کرو، نور سے بھی کرو، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں مرتضیٰ، اگر ان دونوں میں سے کسی نے بھی انکار کیا تو میں ان دونوں میں سے کسی کے بھی ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ عالم کے جانے کے بعد آریان نے اسے مخاطب کیا۔ مرتضیٰ کی کوئی بات جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تو کہو، تم کبھی بھی اپنے فیصلے اس طرح نہیں لیتے، پلیز شیئر کرو مجھ سے۔ نہیں آریان، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر وہ مطمئن تو نہیں ہوا تھا، لیکن کوئی اور بات کرنا فضول تھا، کیونکہ مرتضیٰ نے اسے کچھ بتانا نہیں تھا۔ ٹرے ہاتھ میں تھامے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کل رات کے بعد اس کا شاہ میر کے کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن قصبہ کے زور دینے پر وہ اس کے لیے ناشتہ لائی تھی، کیونکہ آج اس سے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی، اس لیے جلدی سے اس کا ناشتہ تیار کروا کے قصبہ نے اسے اس کے کمرے میں ہی بھجوا دیا تھا۔ شاہ میر، ناشتہ کر لے۔ شاہ میر، ناشتہ کر لے، اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر شاہ میر سے کہا، جو اپنے بال بنا رہا تھا۔ بال بنانے کے بعد اس نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور کمرے سے جانے لگا۔ جب حیات نے اسے پھر سے پکارا، اسے یہی لگا تھا پہلے کہیں بات شاہ میر نے سنی نہیں تھی۔ شاہ میر، ناشتہ کر لے۔ بھوک نہیں ہے مجھے، لیکن آپ بنا ناشتہ کیے کیسے جائیں گے؟ حیات کے کہنے پر شاہ میر نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔
ایک دن اگر ناشتہ نہیں کروں گا تو مر نہیں جاؤں گا۔ اس کا لہجہ روڈلی تھا اور آج حیات پہلی بار اس کا ایسا لہجہ سن رہی تھی۔ اپنے لیے تو کم از کم اس نے پہلی ہی بار سنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ بنا اس کی بات سنے وہاں سے جا چکا تھا اور حیات نم آنکھوں سے بس اس کی پشت کو دیکھتی ہی رہی۔ وہ اس سے اس طرح بات کیوں کر کے گیا تھا؟ نماز پڑھ کر وہ کمرے سے باہر نکل کر زریام کو ڈھونڈنے لگی جو کچن میں موجود تھا۔ آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے وہ نظریں جھکائے تیزی سے ہاتھ چلاتا اپنا کام کر رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز سن کر زریام نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور اسے دیکھتے ہی مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس وقت اس نے زریام کا ڈارک بلو کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ یہ نئی بات نہیں تھی، شادی سے پہلے وہ اسی طرح کے کپڑے پہنتی تھی۔ بس فرق اتنا تھا پہلے وہ کپڑے اس کے سائز کے ہوتے تھے لیکن یہ سوٹ اس کے لیے بڑا تھا۔ اس کی قمیض حریب کے گھٹنوں سے بھی کافی نیچے جا رہی تھی اور لمبی آستینوں کو اس نے فولڈ کیا تھا اور نیچے اس نے زریام کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا جسے موڑ کر اس نے اپنے پہننے کے قابل بنا لیا تھا۔ تمہارے لیے ناشتہ بنا رہا تھا، آج تم زریام شاہ کے ہاتھ کا ناشتہ کرو گی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ بالکل، میں پڑھائی کی وجہ سے شہر میں رہتا تھا اور اپنے لیے کسی کو تکلیف دینا مجھے پسند نہیں تھا، اس لیے چھوٹے موٹے کام میں نے خود سیکھ لیے تھے۔ اور اب غور سے اس کے مردانہ ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو تیز تیز چلتے انڈا پھینٹ رہے تھے۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، جب بھی بناتا تھا اماں ہی بناتی تھی۔ اس کے لہجے میں فسردگی چھا گئی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ فی الحال تو باقی کا کام ہو چکا ہے، بس یہ رہتا ہے، یہی بنا لیتے ہیں۔ ریب کو اپنے سامنے کھڑے کر کے اس نے باؤل سے تھمایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باؤل سے انڈا فرائنگ پین میں ڈالنے لگا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد اس نے حریب کا ہاتھ پکڑ کر احتیاط سے انڈے کو پلٹا اور اسی طرح اسے اچھے سے فرائی کر کے پلیٹ میں نکال لیا۔ ہائے اللہ، یہ میں نے بنایا ہے؟ وہ پلیٹ میں رکھے انڈے کو خوشی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ اس نے بنایا تھا۔ زریام نے سبزیاں چاپ کر کے اس میں ڈالی تھی اور اس نے کون سی سبزی ڈالی تھی یہ اسے نہیں پتا تھا، بس اسے یہی پتا تھا اس نے پہلی بار کچھ بنایا ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی اور زریام اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ بڑے بابا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ نور بہن ہے میری، اس کے بارے میں ایسی کوئی بات میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی بات سنتے ہی آہن نے چیخ کر کہا، سگی بہن نہیں ہے آہن؟ ہاں، سگی بہن نہیں ہے، سگی سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں مر کر بھی نور کے بارے میں ایسی کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ آہن، تم میرے فیصلے سے انکار کر رہے ہو؟ بڑے بابا، آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے سوائے اس کے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مرتضیٰ بنا اس کی بات سنے کال کٹ کر چکا تھا، جبکہ آہن فکر مندی سے اس کی باتیں یاد کر کے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ یہ بات مرتضیٰ نے کیوں کہی اور اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آ کیسے گئی؟ چہرے پر ہاتھ رکھے وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اپنے قریب صوفے پر اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہاں آریان آ کر بیٹھا تھا جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو چندا؟ میں اداس ہوں بابا سائیں۔ منہ بسور کر اس نے اپنا سر آریان کے کندھے پر رکھا۔ نکاح کے بعد آریان نے ہی اسے کہا تھا اب وہ کسوا کو اماں سائیں اور اسے بابا سائیں بلایا کرے گی۔ کیوں اداس ہو؟ آریان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کسوا کہہ اٹھی تھی جو اس کی بات سن کر وہاں آئی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ نہیں رہے تھے، میں صبح ناشتہ لے کر گئی لیکن انہوں نے نہیں کھایا، اوپر سے اتنا روڈلی بات کی مجھ سے۔ ایسی بات ہے تو آنے دو اسے، میں دیکھتا ہوں۔ 2 دن ہوئے نہیں کام پر جاتے اور نخرے دیکھو صاحبزادے کے۔ آریان کے کہنے پر حیات نے پریشانی سے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نہیں، آپ ان سے کچھ مت کہیے گا ورنہ وہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کی شکایت لگائی ہے۔ اس کے کہنے پر آریان اور کسوا نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ شکایت تو وہ لگا ہی چکی تھی۔ اچھا نہیں کہتے، لیکن حیات میں بتا رہی ہوں تم نے کوئی ایسی بات یا حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ تم سے ناراض ہو گیا ہوگا۔ وہ کم ہی کسی سے ناراض ہوتا ہے۔ کسوا کے کہنے پر اسے رات والی بات یاد آئی۔ ایک اور بات، میں سو بھی جاؤں تو تم صبح سے پہلے یہاں سے مت ہلنا۔ صبح اٹھتے ہی مجھے سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے۔ اگر تم یہاں سے چلی گئی نا حیات تو اچھا نہیں ہوگا۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ وہ نیند میں یہ سب کہہ رہا تھا لیکن وہ نیند میں نہیں کہہ رہا تھا اور اب شاید اسی بات پر وہ ناراض ہو چکا تھا۔ رات کو وہ اس کے کمرے سے کیوں چلی گئی؟ اب میں کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ شاہ سے ناراض ہو چکا تھا، اب اسے مناتی کیسے؟ اسے مناؤ، وہ زیادہ دیر کسی سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ کیا ہے تم نے؟ اپنا سامان پھیلا کر ایک طرف رکھ کر وہ ماہم کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ میں نے اپنے دوستوں سے کہہ دیا ہے کہ میرے نکاح آپ سے ہوا ہے۔ نکاح پر میں نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا تھا تو سب کو لگا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے اپنی انگلیوں کو مروڑتے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر ماہر تو جیسے صدمے میں ہی جا چکا تھا۔ کیا
میرا نام کیوں لیا؟ وہ مجھے ساحر کے نام سے چھیڑتی تھی۔ جب میں نے انہیں یہ بتا دیا کہ وہ مجھے ڈانٹتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، اسی لیے غصے میں ایک بار میں نے کہہ دیا تھا کہ مر جاؤں گی لیکن ساحر سے نکاح نہیں کروں گی۔ اب اگر کہتی ہوں کہ زندہ اب اگر کہتی کہ زندہ ہوں اور اسی ساحر سے نکاح کیا ہے تو وہ میرا کتنا مذاق بناتی۔ بس اسی لیے آپ کا نام لے دیا اور وہ اب آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ واؤ ماہی میڈم، بہت کمال کا کام کیا ہے تم نے۔ اس نے زور سے تالیاں بجائی۔ ہاں تو آپ چلے؟ مجھے تو معافی رکھو، تمہارے شوہر کو پتہ چلا کہ میں تمہاری یونیورسٹی میں تمہارا شوہر بن کر گیا ہوں تو بنا جڑوا ہونے کا لحاظ یہ وہ میری گردن کاٹ دے گا۔ انہیں بتائے گا کون؟ جس بات کو جتنا چھپاؤ وہ اتنی جلدی کھلتی ہے۔ ماہر بھائی پلیز نہ، میری عزت کا سوال ہے، مجھے تو معافی رکھو۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مہیم نے غصے سے اپنے پیر پٹکے اور جلدی سے اس کی طرف گئی جس طرف ماہر گیا تھا۔ فون رکھے اور پہلے میری بات سنے، اس نے وہاں کھڑے ساحر سے کہا جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے اس وقت بلیک ٹراؤزر کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ وہ ساحر ہوگا، کیونکہ ماہر نے بھی اسی طرح کی ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ صرف ایک کام کہہ رہی ہوں، ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے میرے لیے؟ صرف یونیورسٹی باہر کھڑے ہو کر میری دوستوں سے مل کر یہ کہنا ہے کہ آپ میرے شوہر ہو؟ کون سے کہنے سے بن جاؤ گے؟ رہو گے تو اس سڑک رہوں گی تو میں اس سڑک کی بیوی نا۔ ویسے تو بڑا بہن بہن کرتے ہو، بہن کے لیے کام نہیں کر سکتے؟ منہ بند کرو، جب دیکھو الٹا سیدھا بولتی رہتی ہو۔ اب کیا کر کے آئی ہو؟ وہ جو نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، ساحر کی آواز سن کر ایک دم سے چپ ہوئی۔ اس کے ارد گرد جیسے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔